ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین کرام، حضرت بایزید بسطامی اللہ کے بزرگ اور ولی تھے۔ آپ بسطام میں لوگوں کو درس و تدریس دیتے تھے۔ ایک بار آپ کے محلے میں ایک فاحشہ عورت آ کر بس گئی اور لوگوں کا ایمان خراب کرنے لگی۔ بات حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی کہ اگر ایسا رہا تو لوگ بگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہنا تھا کہ اسے یا تو قتل کر دیں یا پھر دھکے دے کر بستی سے نکال دیں۔ آپ نے لوگوں سے اس عورت کی رہائش گاہ کا پوچھا اور خود اس کی رہائش کی طرف چل دیے۔ لوگوں میں چہمہ گوئیاں ہونے لگیں کہ اللہ خیر کرے، آج بایزید اس فاحشہ عورت کے کوٹھے پر جا رہے ہیں۔ اگر یہ بھی وہاں گئے تو لوگوں کو سمجھانے اور اللہ کی طرف بلانے کا کام کون کرے گا؟ جناب یزید بسطامی اس کے کوٹھے پر پہنچے۔ دروازہ کھلا تھا۔ آپ نے دستک دی۔ عورت حیران ہوئی کہ ایسا کون سا گاہک ہے جو دستک دے رہا ہے۔ عورت نے آواز دی کہ آ جاؤ۔ حضرت اندر چل داخل ہوئے۔ عورت نے پوچھا، بابا جی کون ہو آپ اور کدھر آئے ہو؟ بایزید بسطامی نے جواب دیا، تمہیں اس بات سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کون آیا، کیوں آیا، تم اپنی ایک رات کی قیمت بتاؤ۔ عورت نے قیمت بتائی۔ آپ نے ادا کی۔ معاملہ طے ہو گیا۔ آپ نے کہا، اے عورت، اب تو وہ کرے گی جو میں کہوں گا۔ اب جا اور پاک ہو کے پاک کپڑے پہن کے آ۔ وہ عورت گئی اور نہا کے پاک کپڑے پہن کے آئی۔ آپ نے فرمایا، اب نماز کی نیت باندھ اور نماز پڑھ۔ وہ فاحشہ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، تو کیا کام لے رہا ہے مجھ سے؟ آپ نے فرمایا، ہمارا معاملہ طے ہوا ہے، میں تیری قیمت دے چکا ہوں اور تو بھی کہہ چکی ہے کہ وہی کام کروں گی جو میں کہوں گا۔ اس عورت نے کہا، مگر مجھے تو نماز پڑھنی نہیں آتی کہ کبھی پڑھی جو نہیں۔ آپ نے کہا، میں پڑھتا ہوں، تو میرے پیچھے پڑھتی جا جیسے میں پڑھتا ہوں۔ آپ نے نماز کی نیت باندھی۔ وہ بھی پیچھے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے رکوع کیا، اس نے بھی کیا۔ جب آپ سجدے میں گئے، وہ بھی گئی، تو بایزید رونے لگے اور فرمایا، اے میرے اللہ، یہاں تک اس کو لانا میرا کام تھا، دل بدلنا تیرا کام ہے۔ میں نے اسے تیرے آگے جھکایا، اپنا کام پورا کیا، اب آگے تو جانے اور تیرا کام۔ کہتے ہیں سجدے میں جانے سے پہلے وہ عورت فاحشہ تھی، لیکن جب سجدے سے اٹھی تو سر تا پا بدل چکی تھی اور ولیہ بن چکی تھی۔ کسی کے گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت کرنا اللہ والوں کا وتیرہ نہیں ہوا کرتا، کیونکہ جب اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ جب وہ کائنات کا رب کسی کے گناہ کسی وجہ سے نفرت نہیں کرتا کہ جس کی نافرمانی اور حکم عدولی کی جائے، جب وہ کہتا ہے مجھ سے توبہ کرو، میں معاف کرنے والا ہوں، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کے گناہ کی وجہ سے کسی کے ساتھ ایسا ویسا کہیں یا کریں؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔